بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر تو حسب معمول بہت ایشو چل رہا ہے، برننگ ایشو بن گیا ہے، اور خاص طور پہ مودی سرکار کے لیے، ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اور وہ ہے حجاب کا معاملہ اور خواتین کو تنگ کرنے کا معاملہ اور 25 کروڑ مسلمانوں کو دبانے کا معاملہ۔ حجاب سے سلسلہ شروع ہوا، خواتین تک پہنچا، اور اب خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان نے اس سے سب سے پہلے پاکستان نے آواز اٹھائی، اور اب یہ آواز دنیا بھر میں پہنچ چکی ہے، اور دنیا بھر کے ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ خبردار کر رہے ہیں۔ بھارت کے بارے میں بہت ہی ایک تھنکر ہیں، فلاسفر ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، پروفیسر نوم چومسکی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں پوری دنیا سے وہ مخاطب ہیں، اور خاص طور پہ اپنے ملک امریکہ سے مخاطب ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں اسلاموفوبیا انتہائی مہلک اور خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسلاموفوبیا، یاد ذہن میں رکھیے کہ اسلام دشمنی یہ بہت زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے، اور 25 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مسلمان مفکر نہیں کہہ رہا، مسلمان اسکالر نہیں کہہ رہا، جس کے بارے میں انڈیا یہ پروپیگنڈا کر سکے کہ یہ تو جی اپنی کمیونٹی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ مشہور و معروف اسکالر پروفیسر نوم چومسکی کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں اسلاموفوبیا انتہائی خطرناک اور مہلک صورت اختیار کر چکا ہے، اور 25 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور معروف مصنف بھی ہیں، اور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پروفیسر ہیں۔ نوم چومسکی نے جو ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ طور پہ ایشو کی ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے۔ نوم چومسکی نے کہا جی کہ اسلاموفوبیا کے رجحان میں جہاں پورے مغرب میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں بھارت میں یہ اپنی مہلک ترین شکل اختیار کر چکا ہے اسلاموفوبیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دائیں بازو کی ہندو قوم پرست حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جرائم میں تیزی سے اضافہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ ریاستی امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے، اور ریاستی ادارے کر رہے ہیں، اور ان کو خاص طور پہ ابھارا جا رہا ہے۔ تو یہ آواز یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ باقی عالمی ضمیر کس طریقے سے جاگتا ہے۔ سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ، اس حد تک معاملہ وہاں پہ پیچیدہ ہیں کہ بھارت کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی مجبور نظر آتی ہے، اور وہ بھی اس جلتی ہوئی آگ میں کودنے، وہ کہتا ہے کہ اس کیس کو اگر ہم نے پکڑا تو یہ مزید پھیل جائے گا۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کیا کر رہا ہے جی؟ پاکستان دوسری جانب یہ کر رہا ہے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تمام تر اختلافات کے باوجود اور تمام تر قطع تعلقی کے باوجود پاکستان نے افغانستان کی عوام کے لیے ایک بہت ہی بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کام کیا ہے، اور پاکستان کے راستے جو بھارت نے گندم بھیجنی تھی افغانستان، اس کے لیے پاکستان نے فلیکسیبلٹی دکھائی، اور اب بھارت جو ہے وہ 50,000 میٹرک ٹن گندم پاکستان کے راستے افغانستان بھجوا سکے گا، اور یہ بھارت جو ہے وہ 16 فروری کو یہ گندم کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پاکستان اپنے بارڈر بھی کھولے گا اور کوریڈور بھی فراہم کرے گا، اور یہ ساری گندم افغانستان میں اپنے افغان بھائیوں کے لیے جائے گی، اور بھارتی گندم واقع بارڈر سے افغان ٹرانسپورٹ کے ذریعے کابل بھجوائی جائے گی۔ یہ ضد تھی انڈیا کی کہ بھارت کے ٹرک جائیں گے، اور بھارت کے ٹرک بھارت کے جھنڈوں کے ساتھ جائیں گے، اور وہ امداد لے کے جائیں گے۔ تو پاکستان نے یہ شرط منظور نہیں کی تھی، اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بارڈر تک آپ نے گندم پہنچانی ہے، بارڈر سے آگے اقوام متحدہ کے جو ادارہ ہے ان کے زیر نگرانی یہ امداد پہنچے گی۔
اور یا پھر پاکستان خود یہ بندوبست کر سکتا ہے، اور پاکستان نے اپنی یہ بات منوائی، اور اب بھارتی گندم افغان بارڈر سے، واگا بارڈر سے افغان ٹرانسپورٹرز کے ذریعے جائے گی، اور بھارت نے 60 افغان ٹرکوں اور ڈرائیوروں کی تفصیلات پاکستان کو بھجوائی ہیں، اور بھارت نے 60 افغان ڈرائیوروں کے لیے پاکستانی ویزوں کی درخواست کی ہے، اور پاکستان نے بھارتی فراہم کردہ تفصیلات کو پہ کام بھی شروع کر دیا ہے، اور اس طریقے سے یہ پہلی کھیپ جو ہے یہ 16 فروری سے سلسلہ شروع ہوگا، اور اس طریقے سے پاکستان فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے۔ ادروائز پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بھی بند کی ہوئی ہے، بارڈر بند کیے ہوئے ہیں، تجارت بند کی ہوئی ہے مکمل طور پہ، اور اس سے کافی زیادہ کیا کہنا چاہیے نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان یہ نقصان برداشت کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ وادی کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان یہ کام کر رہا ہے۔ 2021 سے باہمی تجارت کا پہیہ جیم ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی پاکستان نے نہیں دکھائی، اور ایک موقع پہ پرپوزل آئی تھی وفاقی کابینہ کو کہ جناب بھارت کے ساتھ تجارت شروع کر لی جائے اور واگا بارڈر کے ذریعے، لیکن وفاقی کابینہ نے بشمول وزیر اعظم عمران خان نے یہ تجویز مسترد کر دی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھارت جو ہے وہ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرتا، 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں لیتا، تب تک یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ پچھلے سال مارچ میں وزارت تجارت نے یہ سمری بھجوائی تھی کہ بھارت سے چینی، کپاس اور یارن درآمد کریں اور اس کی اجازت دی جائے، لیکن مسترد۔ اور واگا کے راستے جپسم ایکسپورٹ کرنے والے جو تاجر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی حکومت نہیں مانی تھی۔ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ چاہتی ہے، کاروباری لوگ جو ہیں وہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، دونوں طرف کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ تجارت ہو۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ 2003 میں یہ تجارت جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کا والیوم تھا $250 ملین، جبکہ اس وقت جب یہ گزشتہ سال جب یہ بند ہوئی ہے تو یہ باہمی تجارت جو ہے وہ $3 بلین کے قریب پہنچ گئی تھی، یعنی 250 ملین 2003 تک، لیکن پچھلے سال 19 میں جب یہ بند ہوا ہے سلسلہ 2021 میں تو $3 ارب تک یہ پہنچ چکا تھا، اور جس کی وجہ سے لیکن پاکستان ظاہر ہے ایک ہی مطالبہ ہے پاکستان کا کہ 35A آرٹیکل وہ بحال کیا جائے اور 370 بحال کیا جائے، مقبوضہ وادی کا خصوصی حیثیت اس کی بحال کی جائے، اور یہ جو بندر بانٹ کی ہے یہ قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے اسرائیل سے آئی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ حلیہ تبدیل کر کے مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، مسلمانوں کا حلیہ بنا کے، اور وہاں جا کے وہ عبادات کرتے ہیں، اور اس سے فلسطینی اور وہاں کی جو تنظیم ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اس طرح کا کام جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور کوئی بہت بڑا فساد شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہودیوں کو وہاں پہ کمپاؤنڈ میں جانے کی اجازت ہے لیکن مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی، وہ سعودی عرب سے ہے، اور ایک امریکی فوجی افسر نے عمرہ کیا ہے، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد انہوں نے اپنے فیلنگز کا اظہار کیا ہے۔ امریکی فوجی ہیں، امریکی فوج کے کرنل ہیں خالد شہباز، انہوں نے عمرہ کیا، اور یہ ان کا پہلا عمرہ تھا، پروٹوکول بھی سعودی گورنمنٹ نے ان کو دیا، اور امریکی فوج میں یہ کرنل کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، لیکن مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پہ حرمین شریفین میں عبادات، طواف، عمرے کی ادائیگی، روضہ رسول پہ حاضری، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ پوری زندگی میں مجھے ایسی روحانی اور قلبی کیفیات میسر نہیں آئیں جو کہ اب آئی ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے PIA کے سربراہ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی ایئر لائن کو ڈومیسٹک فلائٹس کی اجازت دے دی ہے، اور اگر ڈومیسٹک فلائٹس کی اجازت غیر ملکی پروازوں کو دی گئی تو اس سے PIA کو نقصان ہوگا، اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے دنیا بھر میں کہ جہاں پہ غیر ملکی پروازوں کو
ڈومیسٹک فلائٹس کی اور ڈومیسٹکلی بزنس اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ اور PIA کے چیئرمین نے خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ ایئر مارشل ارشد ملک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم PIA کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل فلائٹس تو پہلے ہی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، بہت سارے بین الاقوامی روٹس نکل چکے ہیں اور کچھ ملکوں میں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو واحد PIA کا سہارا ہے وہ ہے ڈومیسٹک فلائٹس اور ڈومیسٹک بزنس، اور اس نیٹ ورک کو ہم بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری پروازیں بھی غیر ملکیوں کے حوالے کر دی گئیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا۔ اور خاص طور پہ جو بات سامنے آئی ہے وہ ہے حکومت نے ایئر عربیہ اور فلائی جناح ان دونوں کو یہ ان کا جوائنٹ وینچر ہے۔ فلائی جناح جو ہے یہ لوکل ہے، اور اس نے آگے پھر سبلیٹ کیا ہے یا سب ایگریمنٹ کیا ہے ایئر عربیہ سے، اور دونوں نے جوائنٹ وینچر کے ذریعے یہ کام کیا ہے کہ اب ایئر عربیہ جو ہے وہ یہ کام کرے گی، اور ایئر عربیہ اور فلائی جناح کو ڈومیسٹک کی سطح پر پروازوں کی اجازت دینے کی انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مقامی ایئر لائنز انڈسٹری کو تحفظ دینے کے لیے ایئر عربیہ کو ڈومیسٹک پروازوں کی اجازت دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ غیر ملکی ایئر لائن جو ایئر عربیہ ہے اور پاکستان کی فلائی جناح کا فلائٹ آپریشن کا معاہدہ ہوا ہے، جس کے ذریعے ایئر عربیہ اپنے جہاز فلائی جناح کے ذریعے پاکستان میں ڈومیسٹک سیکٹر میں چلائے گا۔